بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ظالم باپ نے اپنی ہی 4 بیٹیوں سے شادی کر لی۔ یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، 4 بہنیں تھیں جو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے ابا ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا خوب خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کا باپ ہر وقت گھر میں رہتا تھا اور باپ کی نظر ہر وقت بیٹیوں کے وجود کے آس پاس ہوتی تھی۔ ان 4 بہنوں کے والد نے نہ ہی تو انہیں کبھی اسکول جانے دیا اور نہ ہی کوئی قرآن کی تعلیم دلوائی، صرف گھر میں ہی رکھتا تھا، اور جب باہر جاتا تھا تو دروازہ باہر سے بند کر کے گھر جاتا تھا۔ ان کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اپنے والد سے کہتی کہ انہیں پڑھنا ہے تو ان کا والد کہتا کہ میں اپنی بیٹیوں کو دور نہیں بھیج سکتا۔ اس کو دنیا کا بہت خوف ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی بہن باہر جانے کا یا بازار جانے کا کہتی تو والد کہتا کہ میں نے بہت ہی مشکل سے تم سب کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نظریں تم پر پڑیں اور تم کو نظر لگ جائے۔ باہر سے اگر کچھ لانا ہوتا تھا جیسے کہ کپڑا، سودا وغیرہ، سب ہی ان کا ابا ان کو لا کر دیتا تھا۔ ان بہنوں کو کبھی کبھی تو بہت دکھ ہوتا کہ ابا باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے ہیں۔ دنیا چاہے جتنی بھی خراب کیوں نہ ہو، ہم بہنیں تو اچھی ہیں، ہمارا دل تو صاف ہے۔ ان میں سے بڑی بہن کہنے لگی کہ اماں کے جانے کے بعد ہمیں ابا نہیں پالا ہے، اور ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے ابا حضور نے، شاید اسی لیے ہی ابا حضور ایسے کرتے ہیں۔ ان میں سے جو بڑی بہن تھی، جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کا ابا کمرے میں لے جاتا، گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں رکھتا۔ جب وہ باہر آتی تو ڈری ہوتی، سہمی ہوتی۔ جب دوسری بہنیں پوچھتی کہ کیا ہوا ہے تو وہ ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی۔ بڑی بہن روتے ہوئے کہنے لگی کہ پتہ نہیں ہماری یہ جیل جیسی زندگی سے کیسے جان چھوٹے گی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑی بہن کھڑکی سے باہر جانا چاہتی تھی کہ وہ دنیا دیکھ سکے، اور اس کو اس کے ابا نے دیکھ لیا۔ اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر آیا اور اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ کیا۔ اتنا غصہ ان کے ابا نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ دوسری بہنیں بھی یہ دیکھ کر سہم گئیں اور ان کے ابا نے ان کو بہت برا بھلا کہا۔ پھر جب ان کے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ باہر چلا گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ قاضی کو اپنے ساتھ لے آیا اور بڑی بہن کو کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بڑی بہن جب پاس بیٹھی تو ابا نے کہا اے قاضی صاحب، میرا اور اس کا نکاح پڑھیے۔ یہ سن کر جیسے تمام بیٹیوں کے پیروں سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ ان کو لگا کہ کہیں ابا کسی اور کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ابا نے تو ظلم کی حد کر دی۔ بیٹیاں بہت روئیں، بہت چیخیں۔ بیٹیوں کو پتا تھا کہ ایک بیٹی کا نکاح باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مجبور تھیں، کیا کر سکتی تھیں؟ نہ ہی تو وہاں سے بھاگ سکتی تھیں کیونکہ ان کا باپ باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، اور نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر پہ کوئی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بڑی بہن کا نکاح باپ کے ساتھ ہو گیا اور ان سب بہنوں کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ اس کے بعد اس کے ابا نے اپنی بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ سبھی بہنیں اپنی بے بسی پر رو رہی تھیں۔ کل جو ان کی بڑی بہن تھی، آج وہ ان کے لیے ماں بن چکی تھی۔ وہ رات ان بہنوں کے لیے بہت بھاری تھی۔ یہ دیکھ کر دوسری بہنوں کے دل میں بھی خوف آ گیا کہ کہیں ہم نے بھی اپنی مرضی کی تو ابا ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ اگلے روز جب بڑی بہن باہر آئی تو بڑی بہن کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ دوسری بہنوں سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بڑی بہن نے حالات کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ بڑی بہن نے تو اپنی ہار تسلیم کر لی، لیکن بڑی بہن سے جو چھوٹی بہن تھی، اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ابا میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ اس بات کا اس کے ابا کو بھی پتا تھا کہ یہ میری بیٹی مجھ سے شادی نہیں کرے گی، اس لیے ابا نے دوسرے دن قاضی کو بلا لیا اور دوسری بہن کا نکاح زبردستی کسی اور کے ساتھ کر دیا۔ اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔
وہ رخصت ہو کر ایسے گئی کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر وہاں نہ آئی۔ وہ بہنیں نہیں جانتی تھیں کہ ہماری بہن کہاں گئی ہے۔ ان کے ابا کی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ بہنیں کوئی بغاوت نہیں کرتی تھیں، بہت ڈری اور سہمی رہتی تھیں۔ وہ بہنیں اچھی طرح جان چکی تھیں کہ جو بھی ہمارے ابا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اسی طرح بڑی دو بہنیں اپنے انجام کو پہنچ گئی تھیں۔ بڑی بہن سے اس کے ابا نے شادی کر رکھی تھی۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی گھبرائی اور روتی رہتی۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے اور اب اس ظالم باپ نے اپنی تیسری بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ان بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ 2 بہنیں ابا کے نکاح میں چلی گئیں۔ وہ ایک بہن کو ابا نے نہ جانے کس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اب پیچھے ایک بہن بچ گئی تھی جس کو اپنے بارے میں سوچ کر بہت ہی خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے ابا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ بڑی بہن امید سے ہو گئی اور ان کے ابا نے بڑی بہن کو واپس دوسری بہنوں کے کمرے میں بھیج دیا اور جو اس نے اپنی دوسری بیٹی سے نکاح کیا تھا اب اس کو اپنے پاس رکھنے لگا تھا۔ اب بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن استعمال ہونے لگی تھی۔ دوسرا دن ہوا تو جس کو اپنے نکاح میں لیا تھا وہ بیٹی بھاگ گئی۔ اب کہنے لگا کہ وہ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ جو لڑکی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی وہ بھلا بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ نہ ہی وہ کبھی گھر سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی وہ پڑھی لکھی تھی۔ 2 بہنیں بچیں، ایک وہ بہن جو حاملہ ہو گئی تھی اور ایک وہ بہن جو کنواری تھی، اور دوسری 2 بہنوں میں سے ایک بہن تو بھاگ گئی اور دوسری کو ابا نے پتہ نہیں کس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ افسوس کہ جو محافظ تھا اب وہ ہی لٹیرا بن چکا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے لیکن اب باپ ہی لٹیرا بن چکا تھا۔ حاملہ بہن کی طبیعت اب دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اس کا ابا دن بدن ایسے خوش ہوتا جا رہا تھا۔ روز ہی جب صبح ہوتی تو حاملہ بہن بہت ہی روئی ہوتی تھی۔ اب اس بہن کے حمل کو 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ اب حاملہ بہن اس ظالم باپ کے لیے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں۔ چھوٹی بیٹی کو بھی اب یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ابا میرے ساتھ بھی یہی کریں گے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کے ابا نے کہا کہ وہ اس سے نکاح کر رہا ہے کیونکہ اس کی بڑی بہن بہت بیمار ہو گئی تھی۔ اب اس ظالم کو اپنی چھوٹی بیٹی کی ضرورت تھی۔ چھوٹی بیٹی قدموں میں گر گئی، کہا کہ ابا میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ چھوٹی بیٹی بہت روئی، بہت منتیں کی کہ ابا میرے ساتھ یہ گناہ نہ کریں، لیکن چھوٹی بیٹی کی باتوں کا اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے پاؤں سے ٹھوکر ماری کہ اب تیری اتنی ہمت ہو گئی کہ تو میرے آگے زبان چلا رہی ہے، اور اس دن کے لیے میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اس دن کے لیے تجھ پر لاکھوں خرچ کیے ہیں۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو بالوں سے پکڑا تو بڑی بیٹی بیچ میں آ گئی اور کہنے لگی کہ یہ چھوٹی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، چھوڑ دو، ابھی وہ 14 سال کی ہے۔ اس کے ابا نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور گرا دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تیرے حمل کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے مزہ چکھاتا۔ اسی شام اس کا ابا قاضی صاحب کو لے آیا۔ چھوٹی بیٹی کا رونا دھونا ویسا ہی تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لی۔ اب وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بندھ چکی تھی اور اس کا باپ حد سے زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ ان کے باپ نے جیسے رشتوں کو پامال کیا تھا کوئی باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام ہوتے ہی اس کے ابا نے چھوٹی بیٹی کو اپنے کمرے میں بلایا تو چھوٹی بیٹی نے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر اس کا ابا بہت غصے میں آیا، اس کے پاس آیا اور اس کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اندر لے جا کر زور سے اس کے منہ پر تماچا مارا اور کہا آج تو نے میری بات پر انکار کر دیا ہے اور اگر آئندہ انکار کیا تو میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا جو تمہاری دوسری 2 بہنوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی وہ بہنیں جو ایک کا کسی کے ساتھ نکاح پڑوا دیا تھا اور ایک وہ جو بھاگ گئی تھی۔ یہ سن کر اس کی چھوٹی بیٹی چونک گئی کیونکہ ان کے ابا نے تو اسے یہی بتایا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی ہے۔ آج اس کے ابا کا سچ اس کے سامنے آ رہا تھا، وہ فرار نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کے ابا نے ہی کچھ کیا تھا۔ چھوٹی بیٹی سمجھ گئی کہ میری بہن نے آواز اٹھائی ہوگی اور اس لیے اس ظالم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ ان 4 بہنوں میں سے 3 کی شادی تو ان کے ابا کے ساتھ ہو گئی تھی اور ان میں سے ایک بہن تھی جس کا ابا نے پتہ نہیں کس کے ساتھ نکاح پڑوا دیا تھا اور وہاں اس کو بھیج دیا تھا۔ خیر اس کے بعد جب چھوٹی بہن کو ابا نے اپنے بستر پر بٹھایا
تو اچانک رات کے 11 بجے باہر گھر کا دروازہ کھٹکا۔ ان کے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا۔ ان کا ابا جب جاتا تو باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا۔ ان کا ابا کچھ گھبرا سا گیا۔ ان کے ابا نے ان دونوں بہنوں کو کمرے میں بند کر دیا اور خود دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ دروازہ کھولا گیا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ پولیس اندر آئی تو گھر کی تلاشی لینے لگی تھی۔ ایک کمرہ تھا جس کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ پولیس نے کہا کہ اس کا دروازہ کھولو۔ ابا دروازہ کھول نہیں رہا تھا کیونکہ اندر تو بیٹیاں تھیں۔ پولیس نے دروازہ کھلوا کر ہی دم لیا۔ دروازہ کھولا تو اندر ہم بہنیں تھیں۔ پولیس نے ان 2 بہنوں اور ابا کو گرفتار کیا اور پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ ان بہنوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کے ابا کو پولیس نے کس جرم میں گرفتار کیا ہے، اور اچانک وہاں پر وہ بہن آئی جس کا نکاح جعلی کروایا تھا اور اس کے ابا نے اسے کسی کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ دراصل اس ظالم باپ نے نکاح نہیں کروایا تھا، اپنی بیٹی کو آگے بیچ دیا تھا، اور اسی طرح اس کی بیٹی آگے سے آگے بکتی جا رہی تھی اور پھر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں صرف غلط کام ہوتے تھے۔ اس کے کچھ دنوں بعد پولیس کا وہاں پہ چھاپا پڑا اور اس کی بہن کو پولیس لے آئی تھی۔ بہن نے اپنے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا اور بتایا کہ کیسے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر پر رکھتا ہے اور ان سے شادی کرتا ہے اور ان کو بیچ دیتا ہے۔ پولیس نے باری باری ان بہنوں سے بیان لینے شروع کیے تو سارا سچ سامنے آ گیا، اور وہ بیٹی جس کا نام لیا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ گئی ہے، دراصل وہ بھی بھاگی نہیں تھی، اس کو بھی فروخت کیا تھا۔ جب پولیس نے اس ظالم کو پیٹنا شروع کر دیا تو اس ظالم باپ نے سچ بتا دیا۔ وہ ظالم کہنے لگا کہ میں ان کا باپ نہیں ہوں، میری ایک ٹیم ہے، ہم بچیوں کو اغوا کر کے لاتے ہیں اور ان کو پال کر پھر فروخت کر دیتے ہیں۔ وہ ظالم بولا کہ ہم چھوٹی بچیوں کو پال کر آگے بیچ دیتے ہیں، اور جو لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں اگر ان کے لڑکے ہوتے ہیں تو وہ فقیر کو دے دیتے ہیں، اور اگر بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو پال کر آگے بیچ دیتے ہیں۔ ایک ایک لڑکی ان کو لاکھوں کما کر دیتی ہے۔ یہ سب سن کر ان بہنوں کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ نہ ہی تو وہ ان کا باپ تھا اور نہ ہی وہ بہنیں آپس میں بہنیں تھیں۔ ان کے جعلی باپ نے ایک سچ اور بھی بتایا کہ ہمارا ایک گروہ ہے، میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ دوسرے شہر میں ہیں، وہ بچیاں اغوا کر کے مجھے دیتے ہیں اور میں یہاں سے بچیاں اغوا کر کے انہیں دیتا ہوں۔ اس جعلی باپ کا تعلق بہت سے لوگوں کے ساتھ تھا جہاں سے وہ حرام کا پیسہ کما رہا تھا۔ پولیس نے اس ظالم انسان کو گرفتار کر لیا اور ان بہنوں کو واپس بھیج دیا۔ بہنیں جب واپس گھر آئیں تو آس پاس والے لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ اتنی بہنیں اس گھر میں رہتی ہیں۔ اب وہ بہنیں ایک خوشحال زندگی گزارنے لگیں اور اس کے جعلی باپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی پکڑ لیے گئے تھے، اور ایسے لوگ آج بھی اس دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں اور انہیں گھر سے باہر اکیلا مت جانے دیں، اور ایسے درندہ نما شخص بچوں کو اغوا کر کے آگے فروخت کر دیتے ہیں اور معصوم بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو کر ذلت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے بہت سے لوگوں کو آگاہی حاصل ہوئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔